بلال کیانی صاحب، یہ فرمائیے گا، خاور مانیکا کے چیئرمین پی ٹی آئی پر الزامات، بطور سیاستدان آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، بہت ہی شرمناک اور افسوسناک ہے کہ ایک شخص جس کا ذاتی کردار بار بار نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح کا ہی تھا، چلے خواب ان کے پہلے آڈیو لیکس ہوں، وہ شخص کا ماضی ہو، اور ایسا شخص جو ریاست مدینہ کے دعوے کرتا ہے، مذہب کے اوپر، دین کے اوپر سیاست کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑتا ہے اور لوگوں کو یہ ریاست مدینہ کے درس دیتا ہے، اس کا بار بار دیگر معاملات میں اس طرح کا کردار نظر آتا ہے، تو نہایت ہی ایک افسوسناک بات ہے۔ اور جب شخص کا کردار ایسا ہو تو اور کچھ نہیں تو اس کو کم از کم مذہب اور دین کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور ہولیر دین داؤ والی سیاست نہیں کرنی چاہیے جیسے وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے اور باقی سارے خراب ہیں۔ بہرحال یہ اس شخص کی جو حقیقت ہے یہ عوام کے سامنے پہلے بھی عیاں تھی، اب بار بار پھر سے عیاں ہو رہی ہے، تو یہ جیسے کہ اب وہ الفاظ تو جو باتیں مانیکا صاحب نے کل کی ہیں وہ اتنی شرمناک ہے کہ ان کو دہراتے ہوئے بھی ایسا عجیب ہی محسوس ہوتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ پیری اور مریدی کی آڑ میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اب دیکھیے وہ تو خود گواہ ہیں، تو یہ چیزیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس شادی کے بعد وزارت عظمیٰ پہ مسلط ہونے کے بعد کس طرح اس خاتون کا ایک کردار رہا ہمارے ملک کے فیصلوں میں بھی، اور اس کی بنیاد یہ تھی، تو یہ نہایت ہی شرمناک اور افسوسناک بات ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح جو تجربہ 2017 میں کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو ہٹا کے اس شخص کو مسلط کیا گیا تھا، اس کے کتنے بھاری نقصانات عوام کو اٹھانے پڑے ہیں، اور اس کی بنیاد کتنی شرمناک اور کھوکھلی تھی۔ تو یہ جی بس کیانی صاحب بات بھی مکمل کریں، میرا سوال بھی لے لیں۔ ایک سیاستدان ہو اور اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، وہ سب کے سامنے جو بات کریں اور پھر اس کے بعد میں تھوڑے سے ٹائم کے بعد میں اس قسم کی خبریں سامنے آنے لگیں، ایسے حقائق سامنے آنے لگیں، عقل تسلیم نہ کرے، افسوس ہو جس سب کے بعد میں، تو ایک سیاستدان کو ایسی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اس کو دیکھا بھی جائے اور اس کو سامنے رکھ کے چلا بھی جائے۔ اس قسم کے حقائق کبھی بھی اس طرح کے ہم نے ماضی میں سنے نہیں ہیں کسی کے بھی بارے میں، جو اب سامنے آ رہا ہے، جو چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں سامنے آ رہا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جی، اور یہ جماعت کے بارے میں تو آ ہی رہے ہیں، 9 مئی کی دہشت گردی اس جماعت کی اپنی جگہ، مگر اس شخص کا جو ذاتی کردار ہے بار بار یہ دیگر معاملات میں آیا ہے۔ پہلے بھی ان کی کچھ بہت ہی شرمناک سی آڈیو لیکس تھیں، اور اس کے بعد آج یہ معاملہ، اب خاور مانیکا صاحب نے جو بات کی ہے، اس سے یقیناً عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ کس طرح پیری مریدی کی آڑ میں کس طرح ایک گھر اجاڑا گیا، اور وہ شخص جو اس گھر کا فرد تھا وہ خود اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، اور پہلے کچھ اور حقیقت عوام کے سامنے رکھی گئی، اس کے اوپر ایک بڑا کوئی ایک مذہبی اس کو ایک لبادہ اوڑھ کے دکھایا گیا عوام کو، مگر حقیقت یہ نکلی کہ ایک شخص دھوکہ تھا، میرا دھوکہ نکلا یہ سب کچھ۔ طاہر اشرفی صاحب یہ فرمائیے گا، خاور مانیکا کے انکشافات آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بہت بہتر طور میں بتا سکتے ہیں۔ عدت میں نکاح کا اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب کو اب کیوں یاد آیا؟ اگر ایک شخص ان کے گھر میں آتا تھا ان کی اجازت کے بغیر، اس وقت یہ کیوں نہیں بولے؟ یہ قوم کے ساتھ دھوکہ جو ہے اور اس قوم کو گمراہ کرنا جو ہے، اس میں موصوف بھی شامل ہے۔ جہاں تک بات ہے عدت کے دوران نکاح کا، تو اس پر تمام علماء فقہا متفق ہیں کہ اگر عدت پوری نہیں ہوئی اور اس دوران نکاح کر لیا تو وہ نکاح باطل ہوگا، وہ نکاح تو نکاح نہیں ہے۔ اور پھر اس کے چونکہ اب یہ معاملہ عدالت میں ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عدالت کو اس کے اوپر اگر کوئی تحفظات بھی ہوں تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کر سکتی ہے، علماء سے رجوع کر سکتی ہے۔ لیکن میرے لیے المیہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، یہ میری قوم کے لیے، میرے ملک کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ ہماری نسلوں کے لیے جو ایک لیڈر کو، ایک شخص کو اپنا لیڈر کہتے ہیں، جو اپنا ہیرو کہتے ہیں، اگر اس کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں تو لازمی بات ہے کہ اس کا معاشرے پر بھی برا اثر پڑتا ہے، اس کی ملک اور قوم کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ آخر وہ خان صاحب اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، تو کاش یہ خاور مانیکا صاحب جو آج جاگے ہیں، یہ اس وقت جاگتے جب خان صاحب کی حکومت میں یہ انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ قابل افسوس بھی ہیں، قابل مذمت بھی ہیں،
اور غور کے قابل بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو عدالت میں معاملہ ہے چونکہ، لیکن عدت کے حوالے سے تو بات بڑی شرعی احکامات کلیئر ہیں اور اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اخلاقی زوال جو ہے اور انحطاط جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک المیہ اختیار کر گیا ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کوئی بھی بات کریں اور اس کے نتیجے کے اندر یہ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا گروپ ہے، آج میں نے پہلی بار نام اس لیے لیا ہے کہ جو جس انداز میں یہ گفتگو کرتے ہیں اور جس انداز میں یہ سوشل میڈیا کے اوپر گالی گلوچ کرتے ہیں، تو میں آپ کے توسط سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں بالکل نہیں بات ہونی چاہیے کسی کی بیٹی بہن ماں کے حوالے سے، لیکن جو پورا ایک گروہ دوسروں کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں کی بہن کی بیٹی کی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے؟ یہ خیال آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ دروازہ جو ہے خواتین کے حوالے سے یہ کھولا بھی پی ٹی آئی کی طرف سے گیا، اور آج اس کے نتائج بھی آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں. سوال بھی میرا لے لیں اور بات بھی مکمل کریں. آپ نے کہا یہ اخلاقی زوال بھی ہے اور جو جھوٹ وہ بولتے رہے وہ سارا کچھ کھل کے آ رہا ہے سامنے. اور افسوس کا پہلو، تشویش کا پہلو یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے ایک سابق وزیر اعظم کی اور آڑ لی گئی ہے پیری مریدی کی. اللہ کا نام لیا گیا ہے، تسبیح سامنے رکھی گئی ہے اور پیچھے یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو یہ اخلاقی زوال بھی ہے اور یہ کتنا بڑا ڈیمیج بھی ہے، اس پہ بھی کامنٹ کیجئے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، تمام مکاتب فکر، تمام علماء مشائخ اس پر متفق ہے کہ وقت کا ولی اللہ ہو اور دوسری طرف بھی وقت کی ولی اللہ ہو، یعنی خاتون بھی اللہ کی ولی ہو، قطب ہو، اور دوسری طرف بھی غیر محرم کا اکیلے ملنا شریعت میں کسی صورت جائز نہیں ہے. یہ کون سا شریعت کا پہلو ہے کہ جس میں ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت اکیلے ملے اور آپ کہیں کہ یہ پیری مریدی ہے؟ کس شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی صوفی سے، کسی بھی فقیہ سے آپ اس کے اوپر پوچھ لیں. خدا کا واسطہ ہے، مذہب کو ہمارے ہاں زوال اس لیے بھی ہمارا آ رہا ہے کہ ہم نے مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ آپ کی ہوس تو ہو سکتی ہے، آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے مذہب کا نام آپ دے دیں. آپ اسے کہیں کہ یہ جو ہے دین سے اس کا کوئی تعلق ہے یا اس کا کوئی روحانیت سے کوئی تعلق ہے. مجھے بتائیں ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت جو ہے وہ کس طرح کس اعتبار سے اکیلے مل سکتے ہیں؟ کون سی شریعت اسلامیہ میں کہیں اس کی اجازت نہیں ہے؟ اگر کوئی ہے تو وہ پیش کر دے. تو مجھے یہ بھی بڑا عجیب لگا کہ یہ تعلق جو تھا اور تنہائی میں یا اکیلے میں ملنا جو تھا یہ پیری مریدی تھی، یہ مذہب کا تعلق تھا. وہ ہمارا مذہب، ہمارا دین اس سے بری ہے. یہ جہالت ہو سکتی ہے، یہ